میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربی کا رشتہ زینب کے لیے قبول کر لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول اللہ کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی علی ابن طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر یعنی رسول اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو یا میں اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی اور ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں۔ اس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے
اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا کہ زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ زینب نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ اس پر ابو العاص کہنے لگے نہیں۔ پھر زینب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے واپس آ جائے۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا اسے نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے فرمایا کہ اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ چنانچہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، اور گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ پھر اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جبکہ مکہ پہنچے تو کہا کہ اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ اور پھر ابو العاص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ رجوع کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی اکرم ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رجوع کے ٹھیک 1 سال کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے۔ جی تو محترم قارئین، اس واقعے کا ایک اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، ترجمہ اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ محبت ہر دور میں قاتل رہی ہے۔ جی تو ڈیئر والدین، مذکورہ بالا واقعہ سے ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے، اور دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں، اور تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع کرے اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ و تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ ختیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ تو ڈیئر ویورز، اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کا اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے میں بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ناظرین، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے سے آگے شیئر کیجئے۔ جب تک کہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔